سر پیپلز پارٹی میں بڑی تنقید ہو رہی ہے، آپ تو جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں اور جس طرح کی فاشزم دکھا رہی ہے یہ حکومت، تو پیپلز پارٹی بھی مکمل انوالو نہیں آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کا حصہ پیپلز پارٹی نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی جس کا شہید بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے، جس کی نصرت بھٹو رہی، جس کا بے نظیر بھٹو رانی شہید رہی، جس کا میں سیکرٹری جنرل رہا، وہ نہ حکومت کا حصہ ہے نہ حکومت کا حصہ ہے۔ پی ڈی ایم کا تو خیر 4% بھی نہیں ہے، اس لیے ہم بالکل نہیں ہے۔ یہ شہباز شریف اور اس کی کابینہ ہے جو فیصلے کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، اسی کابینہ کا حصہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ہیں سر۔ 8 سے 10 وزراء آپ کے ہیں سر، کیسے آپ ارے بھائی پارٹی آپ کی؟ یہ 3 پیس کے نہیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے، حکومت کا حصہ۔ آج کراچی میں بھی مقدمہ درج ہوا ہے احسان نیازی پہ، وہ تو ہاں تو آپ کی حکومت ہے، سندھ میں آپ کی حکومت ہے۔ میں تو ہر سیاسی مقدمے کے جو ہے خلاف ہوں۔ 130 مقدمات کسی پر بنائے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ رانا ثناء اللہ کے جو فرمودات تھے، یہ تو کھلم جنگ ہے اور دشمنی ہے، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ اس سے جو ہے ریاست مضبوط نہیں ہوگی، سیاسی نظام مضبوط نہیں ہوگا۔ تیسری قوت کو پھر جو ہے ایک ہم کیا پکار دے رہے ہیں۔ بہت زیادہ سپریم کورٹ سے توقع ہے اس وقت کہ وہ آئین کو نافذ کریں، اور یہ ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی کہ جسٹس منیر کی جو ہے وہ دفن ہونا چاہیے۔ جسٹس منیر نے جو اس ملک کی عدالتی نظام کے ساتھ کیا اور جو ملک کے ساتھ کیا، اگر آج چیف جسٹس بندیال صاحب اپنا کردار ادا کریں تو تاریخ میں وہ جو ہے رقم ہوں گے کہ انہوں نے آئین کو نافذ کیا، اور جو حلف پاسداری کا جو انہوں نے حلف لیا تھا آئین کی پاسداری کا، آئین کو اپہولڈ کرنے کا، آئین کی بالادستی کا، جو آئین کا تقاضا بھی ہے، اس کو اگر وہ مسلط کریں گے اور صحیح معنی میں چیف الیکشن کمیشن اور الیکشن کمیشن کے خلاف بھی کارروائی کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں قوم اور ملک میں بہت زیادہ پذیرائی ہوگی اور وہ تاریخ میں رقم ہوگی۔ اگر آپ تنقید کر رہے ہیں اس وقت جوڈیشری پہ کھلم کھلا تنقید کی جا رہی ہے مریم نواز کی جانب سے، میں نے تو نہیں کی بھائی، تو آپ ان کی مذمت کرتے ہیں ان کی؟ دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا سیاسی ایک مطمع نظر ہے، سیاست میں اونچ نیچ کرتے ہیں، یہ اب عدالت جانے اور وہ مریم بی بی جانے۔ میں اس میں مریم کا اسپوکس مین نہیں ہوں، اسپوکس پرسن نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں، فوٹو دکھا رہے ہیں، دیکھیں ججز کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑا ہے، ان کے بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ ارے بابا خدا کا رحم ترس کریں کسی پر۔ تو اب وہ جج تو بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں اس حصار میں، وہ جواب بھی نہیں دے سکتے اپنے آپ کو، کیونکہ پبلک فگر نہیں ہے کہ وہ کنٹروورسی میں الجھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے جوڈیشری نے بڑے پن کا ثبوت دیا ہے کہ انہوں نے کنٹیمپٹ ابھی تک نہیں دی ہے، وگرنہ یہ اگر کسی اور ہم نے کیا ہوتا تو ہم کب کے اندر ہوتے۔ ہمارے یوسف رضا گیلانی کو 5 سیکنڈ کی سزا کر کے انہوں نے جو ہے گھر بھیج دیا تھا وزارت عظمیٰ سے۔ اور مریم بی بی جو کچھ کہہ رہی ہیں تصویریں باقاعدہ دکھا کر اور جس طرح یلغار کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کسی اور کو اتنی جو ہے کھلی چھوٹ مل سکتی ہے۔ اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے، تو اس طرح پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کے لیڈر بھی نہیں ہے، نہ آصف علی زرداری صاحب؟ نہیں دیکھیں، یہ ان سے پوچھیے گا۔ میں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہوں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے اس آئین کے ماورا کوئی کام کرنا ہے، بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے سینٹرل ایگزیکٹو آئین کے ہم خالق ہیں، آئین کے محافظ ہیں، آئین سے ماورا کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیشہ کہا ہے، اور یہی محترم آصف علی زرداری صاحب نے جب 18ویں ترمیم کی تو اس میں پیمند کاریاں تمام نکال کر ان بلکہ غاصب اور ان ڈکٹیٹرز کے نام تک آئین سے نکال کے باہر پھینکے، اور تمام اپنے اختیارات انہوں نے واپس عوام کو دیے اور پارلیمان کو دیے۔ تو اس سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا تضاد آ رہا ہے، آپ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب کو چیئرمین کہہ رہے ہیں، وہ حکومت کا بھی حصہ ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ہماری جماعت حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ تاریخی ہے، آپ جا کے دیکھ لیں، رجسٹریشن دیکھ لیں۔ پارلیمنٹیرینز تو ہے، پارلیمنٹیرین بھی اس حد تک ہے کہ وہ حکومت میں، لیکن ہم اس کا کابینہ میں، یہ شہباز شریف کی کابینہ ہے، وزراء شہباز شریف کے ہیں۔ شہباز شریف جاتا ہے تو وزیر بھی جاتے ہیں، کوئی وزیر کی انڈیپینڈنٹ حیثیت نہیں ہوتی ہے، کلیکٹیو رسپانسبلٹی، ایک آئین بھی یہی کہتا ہے۔ تو یہ تو جو ذمہ داری ہوگی وہ چیف کی ہوگی، یعنی شہباز شریف کی ہوگی۔ شہباز شریف صاحب سے پوچھیے گا جو کچھ کر رہے ہیں،
बदकिस्मती है कि अदलिया के साथ हमेशा हेड ऑन कोलूजन जो है मुस्लिम लीग नून ने किया है, अब भी उसी तरफ ये खैर से जा रहे हैं। इलेक्शन इन्होंने 8 अक्टूबर को भी नहीं करवाना है, ये भी मैं बता दूं। 8 अक्टूबर ये इस चीज़ की इंतज़ार की गई है कि आरिफ अलवी बतौर सदर के 5 साल गुजार के घर चले जाएं, और उसके बाद जो है आपको भी पता है एक्टिंग सदर कौन बनेंगे। फिर ये इमरजेंसी लगाएंगे 234 235 की, फिर भी ये 8 अक्टूबर को कोई इरादा मुझे नहीं लगता इलेक्शन करवाने का, क्योंकि राना सनाउल्लाह का आपने सुन लिया है, या हम हैं या ये हैं। तो वो उनको नज़र आ रहा है राना सनाउल्लाह को कि आज अगर इलेक्शन होता है तो पॉलिटिकल कैपिटल जिस तरह डूबा हुआ है उनका, ये इलेक्शन में नहीं जाना चाहता। आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है। सेनेटर मुस्तफा खोखर के साथ जो हुआ आपने देखा, एतजाज अहसन पे भी शोकॉज नोटिस जारी किया पीपल्स पार्टी ने, आप पर भी कोई दबाव है, आप बड़ा बोल्ड स्टांस लेते हैं। भाई मैं पीपल्स पार्टी हूँ, भुट्टो ने कहा था एक मैं पीपल्स पार्टी हूँ, एक आपके अंदर पीपल्स पार्टी। मैं इन सारों से जो है सीनियर हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ से पहले दिन से हूँ। जब भुट्टो साहब अभी रेलवे से, जब ये इन्होंने खैर बात कहा था और रेलवे से आए थे, मैंने सदर यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से जमजम पर तकरीर करके हमने उनके हक में नारे मारे थे, और उस दिन से मेरी कोई इधर उधर कोई दुनिया का बंदा नहीं कह सकता मैंने किसी और तरफ देखा हो। मैं पीपल्स पार्टी हूँ, इसलिए मुझे किस लिए खौफ हो। देखें, मैं वो बात कर रहा हूँ जो पीपल्स पार्टी के हक में है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो आइन और कानून को बालादस्ती को मुसल्लम करती है, मैं वो बात कर रहा हूँ जो रियासत को ताकतवर करती है। ये हमने अजीब तमाशा बना लिया, हमने हुकूमत को रियासत के ऊपर बिठा दिया, हमने न्यूट्रल्स को अदालत रियासत के ऊपर बिठा दिए, और हमने जो है अपना अदलिया को भी रियासत के ऊपर बिठा दिया। ये मुलाजिम है, रियासत के गुलाम हैं, ये खादिम हैं ये सारे।